ایک آئے وہ طور تک پہنچے، دوسرے ان سے دور تک پہنچے۔ ایک آئے وہ طور تک پہنچے، دوسرے ان سے دور تک پہنچے، اور وہ جو آئے ہیں سب سے آخر میں وہ خدا کے حضور تک پہنچے۔ وہ جو آئے ہیں سب سے آخر میں وہ خدا کے حضور تک پہنچے۔ اور وہابی کہتے ہیں کیسے نبی افلاک پر پہنچے، وہابی کہتے ہیں کیسے نبی افلاک پر پہنچے، فلک میں در نہیں کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے۔ تو کہہ دو ان سے وہ نور ہیں، نور سے حائل کہیں دیوار ہوتی ہے، نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے، نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرات تو معراج میرے نبی کا ایک معجزہ ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر آئے، لیکن حضرات 27ویں رجب کی شب میں جو معراج آقا کریم کو کرائی گئی، جو معجزہ نبی کو عطا کیا گیا وہ کسی اور کو عطا نہ کیا گیا ہے۔ نبی کی شان تو یہ ہے، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی معراج یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا، انہیں جنت میں بسایا، اور اس کے بعد حضرات ان کو اپنا خلیفہ اپنا نائب بنایا، فرمائے ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہاں صرف فرشتے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، وہاں صرف فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن نبی پر اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ خود درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی وہ معراج ہے، آدم علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ فرشتے ان کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ خود پروردگار نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، درود و سلام کے نذرانے بھیج رہا ہے۔ حضرات آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وہ شجاعت اور طاقت عطا فرمائی ہے، 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، اسلام کی تقریر کی، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ 950 سال کے بعد اللہ نے آپ کو وہ شجاعت عطا فرمائی کہ آپ کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی معراج یہ ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو پگھلا دیا۔ مطلب یہ ہے آپ اگر لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو حضرت داؤد لوہے کا آکار بدل دیا کرتے تھے، اور اسی سے اوزار بنایا کرتے تھے، اسی سے ہتھیار بنایا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا ہے، ان کے ہاتھوں میں لوہے کو پگھلا دیا ہے۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر آپ مکے کی دھرتی پہ چل رہے ہیں اور آپ کا قدم اگر پتھر پہ پڑ رہا ہے تو آپ کے قدموں میں پتھر موم ہو جاتا ہے، پتھر پگھل کے موم ہو جاتا ہے، پتھر آپ کا بوسہ لے لیتا ہے، آپ کے قدموں کے نشان پتھر پہ پڑ جایا کرتے ہیں۔ حضرات اور تاریخ کا چیپٹر پڑھ کے دیکھیے اور آگے بڑھیے گا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پہ مارا تو اس پتھر سے حضرات 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور پانی ان میں سے نکلنے لگتا ہے۔ ہر ایک گروہ نے
अपना अपना चश्मा पहचान लिया और पानी पीने लगे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि पत्थर पे आपने डंडा मारा, असा मारा तो उससे पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। लेकिन मेरे नबी की शान का आलम यह है, सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा इकराम मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े हैं और अर्ज कर रहे हैं, आका पानी का दूर तक नामो निशान नहीं है, वुजू करने के लिए पानी मौजूद नहीं है, पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है, जानवर प्यासे हैं, आका पानी चाहिए, पानी की तलाश में हम ढूंढ रहे हैं, पानी की हमें जरूरत है। मेरे पैगंबर ने एक प्याला बुला लिया और उस प्याले के अंदर अपना दस्ते अक़दस रख दिया है। हजरात, दुनिया ने आज तक ये देखा है कि इन उंगलियों से खून तो निकलता है और चंद कतरे खून के निकल पाते हैं, लेकिन आज दुनिया पहली बार ये देख रही है कि मेरे पैगंबर ने जब प्याले के अंदर अपना दस्ते अक़दस रख दिया है तो उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। सहाबी का बयान है कि उस पानी को 1500 से उस पानी को पिया, लेकिन वो बयान करते हैं अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी 1 लाख के लिए काफी हो जाता। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। आप तारीख पढ़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने उनको वो कमाल और मौजज़े अता फरमाए, अगर वो चाहते तो मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, और अगर नाबीना उनके पास आता था, बे आंखों वाला उनके पास आता था, अंधा अगर उनके पास आता था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ उसकी आंखों पे फेर देते, अल्लाह ताला उसे बीनाई अता फरमा दिया करता था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। अगर वो कोड़ी को बर्स वाले को हाथ लगा देते थे तो वो शिफा याब हो जाता था, अल्लाह उसे सेहत कुल्ली अता फरमा दिया करता था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है हजरात कि वो मुर्दों को जिंदा करते। लेकिन मेरे नबी का मौजज़ा ये है, आप तारीख पढ़िएगा, हजरत जाबिर के दोनों बच्चे विसाल फरमा जाते हैं, दोनों बच्चों का इंतकाल हो जाता है। मेरे पैगंबर को खबर दी जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात बच्चों के लाशों के करीब जाते हैं, बच्चों की लाशों के करीब तशरीफ ले जाते हैं, और वो बच्चे जो इंतकाल कर चुके थे, वो बच्चे जिनका विसाल हो चुका था, मेरे पैगंबर ने उनके लिए दुआ की है। आपकी दुआ से अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता फरमा देता है। हजरत जाबिर के बच्चे जिंदा हो जाते हैं। आज के दौर में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो मौजूज़ों का इनकार किया करते हैं, जो मेराज रसूल का इनकार किया करते हैं। वो कहते हैं नबी पाक को जो मेराज है वो जिस्मानी नहीं है, वो मेराज तो ख्वाब के आलम में है, आलम ख्वाब में अल्लाह ने उनको मेराज कराई। लेकिन हजरात, अल्लाह ने नबी पाक को जिस्म और जिस्मानियत के साथ मेराज कराई है। मेरे पैगंबर अपने जिस्म के साथ तशरीफ लेकर गए हैं। अगर इंसान के अकल में ये बात आने वाली नहीं है, उनके अकल में नहीं आएगी जो बेईमान है। अगर कोई इंसान मेराज में शक करता है और वो अगर मेराज का इनकार करता है तो ईमान से खारिज हो जाता है, उसका ईमान जाया हो जाता है, अब वो बेईमान हो जाता है। लेकिन क्या तारीख हमें बताती है, कुरान अजीम आप पढ़िएगा, क्या पहले कोई पैगंबर जिस्म जिस्मानियत के साथ गए या न गए? अल्लाह का कुरान फरमाता है, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। और याद करो किताब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को, बेशक वो सच्चे नबी थे, व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और अल्लाह ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया, बुलंदियों पर उठा लिया। आप पढ़ो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में, अल्लाह ने आपको जिस्म जिस्मानियत के साथ में अल्लाह ने आपको आसमानों पे जिंदा उठा लिया। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिस्म जिस्मानियत के साथ आसमानों पे जा सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम गए हैं। तो हजरात, मेरे नबी तो इन तमाम नबियों के सरदार की शान तो सबसे बरतर और बाला है। आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला वो ओला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मेरे नबी की शान है। अल्लाह ने आपको ये मौजज़ा अता फरमाया है, ये शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। हजरात, तो अब मेराज हुई कौन सी तारीख में है? तो तारीख में आता है
ہے, روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی نبوت کا 12واں سال ہے, میرے پیغمبر نے پورا دن تقریر کی ہے, لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے, لوگوں کو اسلام سمجھایا ہے اور دعوت حق پیغمبر آدم دے رہے ہیں. آج پورا دن آقا کریم گھومتے رہے اور لوگوں کو اسلام سمجھاتے رہے, پیغام حق کی دعوت دیتے رہے, لیکن آج کسی نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا ہے, آج ایک بھی مسلمان نہیں ہوا ہے. میرے مصطفیٰ غمزدہ ہو جاتے ہیں, تھوڑے آقا کریم مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں آرام فرمانے لگتے ہیں. اب قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک وہ ذات جو لے گئی راتوں رات, مطلب جو ہے سیر کے لیے, آقا کریم کو سیر کے لیے لے کے گئی ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے. اب دیکھیے سفر, ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر. سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے. انسان سفر کرنے جاتا ہے تو بڑی مشقتیں وہ اٹھایا کرتا ہے, سفر کے لیے جاتا ہے حضرات وہ بہت ساز و سامان لے کر جاتا ہے. لیکن آج میں اور آپ اگر سیر کو جاتے ہیں حضرات, تو سیر کا مطلب یہ ہے کوئی نینی تال کی سیر کرنے جاتا ہے, کوئی سوزو لینڈ کی سیر کرنے جاتا ہے, کوئی ہالینڈ اور انگلینڈ کی سیر کرنے جاتا ہے حضرات, کوئی پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, کوئی سمندروں کی لہروں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں سیر کرتا ہے, لیکن میرے نبی کی شان کا عالم یہ ہے جب آپ کو سیر کرائی جاتی ہے تو اس دنیا کی سیر نہیں کرائی جاتی, بلکہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے, آپ کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے, آپ کو عرش اعظم کی سیر کرائی جاتی ہے, آپ کو سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی جاتی ہے, آپ کو لامکہ میں بلا کے حضرات اپنے قرب خاص میں رب بلاتا ہے, وہاں کی سیر کرائی جاتی ہے. تو یہ میرے نبی کی شان کا عالم ہے. ام ہانی کے یہاں سوئے ہوئے ہیں پیغمبر آدم, اللہ نے حکم دیا جبریل کو, اے جبریل جاؤ اور آج میرے محبوب کو سیر کرا دو, آج انہیں معراج کرا دو, میں ان کا مشتاق ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, 70,000 کا لشکر لے کر آئے, 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر آئے, اور وہ جماعت پہلے جنت میں جاتی ہے اور وہاں براق کو تلاش کرتی ہے. 40,000 براق انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہمیں پیغمبر اعظم کی سواری بننے کا شرف حاصل ہو جائے گا. اب 40,000 براق ہیں, ہر ایک انتظار میں ہے کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا جائے. لیکن انہی 40,000 میں ایک براق ایسا ہے جو گردن جھکائے ہوئے ہے, اشک بہا رہا ہے, رو رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا, اے براق تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو براق عرض گزار ہوتا ہے, اے جبریل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے آج سے 40,000 سال پہلے سنا تھا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, اللہ ان کو معراج کرائے گا, ان کے لیے سواری کو منتخب فرمائے گا. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنے براق ہیں, میرا نمبر کہاں آئے گا؟ میں اسی فراق میں رو رہا ہوں, میں اسی غم میں رو رہا ہوں, میں محبت رسول میں رو رہا ہوں. حضرات اس کا رونا اللہ کو پسند آ جاتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے, اے جبریل اسی براق کو چن لیا جائے جو میرے محبوب کی محبت میں رو رہا ہے. تو اے مسلمانوں, رونا کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ رونے کو پسند فرمایا کرتا ہے. وہ آنسو جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں گرا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیا کرتا ہے اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اب اس براق کو چن لیا جاتا ہے. 40,000 براقوں میں اس براق کو چنا ہے جو محبت رسول میں رو رہا ہے, جو عشق رسول میں رو رہا ہے. حضرات براق کو لے کر 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ پیغمبر اعظم ام ہانی کے گھر تشریف حضرت جبریل ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں. اب میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں, ادھر رب فرما رہا ہے جبریل جلدی جاؤ, جلدی میرے محبوب کو لے کر آؤ. ادھر جبریل سوچ رہے ہیں کہ رب فرما رہا ہے جلدی لے کر آؤ, اور ادھر محبوب آرام فرما رہے ہیں. اب اللہ کا حکم آتا ہے, اے جبریل اپنی کافوری آنکھوں کو میرے پیغمبر کے نوری تلووں سے لگا دو. جب یہ کافوری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی پیغمبر اعظم کے تلووں سے لگیں گی, آنکھ کھل جائے گی.
گی، آقا بیدار ہو جائیں گے، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو، نورانی آنکھوں کو، اپنی کافوری والی آنکھوں کو پیغمبر کے تلووں سے لگا دیا ہے۔ اب ٹھنڈی ٹھنڈی تلووں پہ ٹھنڈک پہنچی، پیغمبر کی نیند کھل جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ کہا جبریل نے آقا رب بلا رہا ہے، رب بلا رہا ہے، پروردگار آپ کو بلا رہا ہے، آج آپ کو معراج کرانا چاہتا ہے۔ حضرات ادھر دیکھیے، رب بلا رہا ہے اور آپ تاریخ پڑھیے گا اور آپ قرآن عظیم کی تلاوت کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن حضرت موسیٰ کہتے میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے کہا کوہ طور پر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں۔ اب ان کو حکم دیا جاتا ہے اے موسیٰ اب 40 روز تک عبادت کرو، 40 روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، قیام کیا، حضرات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 40 روز کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی اس کوہ طور پر پڑتی ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب اللہ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور وہ بکھر جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرات وہ نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور وہ ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے اندر یہ کمال و جمال آ گیا کہ حضرات اگر کوئی ان کی آنکھ کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ خراب ہو جاتی تھی، مطلب آنکھ پھوٹ جاتی تھی۔ حضرات جو ان کی آنکھوں کو دیکھتا، حضرت موسیٰ نے اپنی نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال لیا، لیکن وہ پردہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے لوہے کا بھی نقاب بنایا لیکن وہ پردہ بھی جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تمام پردے ڈالے گئے لیکن نگاہ موسیٰ کے سامنے کوئی پردہ ٹک نہیں پایا۔ آخر حکم ہوا کہ آپ کسی محبوب خدا کا اترا ہوا پیران اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لو۔ حضرات تو وہی پیران جو ایک اللہ کے ولی نے پہنا ہے، وہ کپڑا جب آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے، چہرے پہ ڈالا ہے تو وہ اب باقی رہ گیا۔ اسی حال میں حضرت موسیٰ گھر جاتے ہیں، بیوی نے فرمایا اے میرے شوہر نامدار کہ آج کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ کے رسول چہرے پہ پردہ کیوں ڈالا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری بیوی میں نے کوہ طور پہ اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھا ہے، اس نور کی چمک میری آنکھوں میں ایسی ہے اگر میری آنکھوں کو کوئی دیکھتا ہے اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے رسول، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس نور کی تجلی کو آپ کی آنکھوں میں دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ خراب ہو جائے گی۔ آپ کی بیوی نے فرمایا اے میرے شوہر آنکھ خراب ہو تو ہو جانے دو، لیکن میں وہ جمال وہ کمال دیکھنا چاہتی ہوں، اس جمال و کمال کے لیے، اس جمال کے لیے تو میں تمام آنکھوں کو قربان کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ اب ان کی بیوی نے ایک ہاتھ اپنا جو ہے آنکھ پر رکھ لیا اور ایک آنکھ سے آنکھ ملا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اللہ کے نور کی تجلی کا دیدار کر رہی ہیں۔ اب حضرات جیسے ہی دیکھا ہے آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اب بے قرار ہو جاتی ہیں، حضرات اس نور کی تجلی میں گم ہو جاتی ہے اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی ہٹا لیتی ہے اور اس آنکھ سے اب دیکھنے لگتی ہے۔ جو آنکھ خراب ہوئی اس پہ ہاتھ رکھ لیا، اس آنکھ سے اللہ کے نور کی تجلی کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آپ کی بیوی کر رہی ہے۔ حضرات اب یہ آنکھ خراب ہو جاتی ہے، اب دوسری آنکھ کو ہٹا دیتی ہے، اب اس ہاتھ کو ہٹا دیا تو اللہ کی قدرت دیکھیے گا، جو آنکھ خراب ہو چکی تھی، جو آنکھ پھوٹ چکی تھی، اللہ کی قدرت سے وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب یہی سلسلہ چلتا رہا، ایک خراب ہوتی تو دوسری ٹھیک ہو جاتی۔